اڈیالہ کے باہر ہم منگل اور جمعرات کو ایک بازار لگاتے ہیں نا، وہ ہم نہیں لگائیں. یہ والی اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ یہ میں ان کو کوئی جماعت نہیں کہتا، ان کو میں کہتا ہوں جتھا ہے. جو نہیں پہنچتے تھے پھر ان کے اوپر کراس لگا کے گروپس کے اندر بھیجتے تھے، یہ غدار رہے پارٹی ہیں. یہ پتہ نہیں کس شخصیت پرستی کی بات کرتے ہیں. اب ان کی جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں وہ اس ٹائم انہوں نے کہا کہ چلو گرمیاں آ گئی ہیں تو میں جا کے ناردرن ایریا کا ایک ٹور بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں بھی شو کر رہا ہوں کہ جی میں اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوئی ہوں. آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت حکومت کا حصہ بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجیز چینج ہوتی ہیں. اس تمام تر صورتحال کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی، آپ نے مجھے مدعو کیا. اچھا دیکھیں، ان کی اسٹریٹجی کا ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا اسٹریٹجیز لے کے پھیر رہے ہیں. 9 مئی کا بھی، پھر اس کے بعد 26 نومبر، یہ ایک ان گائیڈڈ میزائل ہیں. یہ میں ان کو جو ہے کوئی جماعت نہیں کہتا، ان کو میں کہتا ہوں ایک جتھا ہے جو ایک پورے ان آفیشیل ایک جماعت کی طرح ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کے اندر ناکامی ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ پریشرائز کرتے تھے اپنے بندوں کو کہ اڈیالہ کے باہر آئیں اور آ کے جو ہے خان کے ساتھ جو ہے مل کے اس کے ہزارے یکجہتی کریں، لیکن لوگوں نے ان کے اس نیریٹو کو 100% جو ہے وہ انہوں نے ڈس آن کیا، اور کوئی بھی بندہ، کوئی اکا دکا 100-150 سے علاوہ کوئی بندہ آتا ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرین کو یہ کہا کہ آپ لوگوں نے منگل والے دن جو ہے ہر صورت وہاں پہ پہنچنا ہے، جن میں سے آدھے لوگ پہنچتے تھے، آدھے نہیں تھے پہنچتے. پھر اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے بری طرح سے فلاپ ہو گئے ہیں یہاں پہ گیدر کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک سیف وے لینے کے لیے یہ اب نیریٹو دے دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے اپنے حلقوں کے اندر جا کے اسٹریٹ پاور شو کریں. اسٹریٹ پاور اگر ان کے پاس ہوتی تو یہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے اس طرح بھاگتے. اسٹریٹ پاور اگر ان کے پاس ہوتی تو جو جی بی کے اندر الیکشن ہوا ہے اور ان کی پوری جتنی بھی پارٹی کی لیڈرشپ تھی وہاں پہ گئی اور انہوں نے وہاں پہ الیکشن کمپین رن کی اور لوگوں نے انہیں مسترد کیا، اس کے بعد یہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے بھانگتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اڈیالہ کے بعد بھی ہمارا یہ حال ہوگا، تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے بالکل یہاں سے سیو وے لیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اپنے رانا صاحب، آپ نے آزاد کشمیر کے الیکشنز کی بات کی، اس کا بائیکاٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ کسی جنرل الیکشن کا جو بائیکاٹ ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. اس سے پہلے ظاہر ہے کہ بہت سارے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ وہ کر چکے. میدان آپ لوگوں کے لیے انہوں نے خالی چھوڑ دیے، اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ میدان انہوں نے خالی نہیں چھوڑا، وہاں پہ لوگوں نے انہوں نے پہلے جا کے کوشش کی ہے، اپنی ساری اسٹڈی کی ہے، لوگوں نے مسترد کیا ہے انہوں نے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ان کو پتہ چلا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، لوگوں نے ان کو مسترد کر دیے یا ان کے بیانیے کو مسترد کر دیے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر نہیں جائیں گے؟ نہیں، آپ جانتی ہیں ریچ کے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اپنی اسٹریٹ پاور کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنی اندرونی جو ان کی لڑائیاں ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ہم لوگ الیکشن سے بائیک آؤٹ کر کے ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں. اگر یہ پلیٹ فارم دے رہے تھے تو جی بی کے الیکشن کے اندر تو انہوں نے پوری کمپین رن کی ہے. ان کے بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے گلی گلی کریا جا کے وہاں پہ جلسے کیے، اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا ہے، جو عوام نے مینڈیٹ دی ہے، وہ ہم نے بھی مانا اور پیپلز پارٹی نے بھی مانا، آئی پی بھی نے مانا، اور انہیں بھی ماننا چاہیے تھا. جب تک فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو اس ٹائم کہتے ہیں کہ ہر چیز ان کے لیے بیٹر ہے. جب ان کے حق میں نہیں آتا تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے پلیس اچھی نہیں ہے، ہمیں پچ پرووائڈ نہیں کی گئی. یہ تو ایک وہ مانو یا نہ مانو والا کھیل کھیلتے ہیں. اور اچھا، ان کو جب لایا گیا تھا تو ان کو ایک پلیس اور گراؤنڈ پرووائڈ کی گئی تھی. اب یہ وہ بات کرتے ہیں 15 سال پہلے. اب وہ دور نہیں رہا، اب لوگ باشعور ہو گئے ہیں، لوگ چیزوں کو بھانپتے ہیں، دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو کوئی مرضی کہہ لیں، لیکن ان کی وہ جو ہے نا دال روٹی اب نہیں گلے گی. انشاءاللہ لوگ باشعور ہیں. ہمارا کشمیر کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، پورے پیک پہ چل رہا ہے. مسلم لیگ نون اپنی کمپین کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنی کمپین کر رہی ہے، اور جماعتیں وہاں پہ اتری ہوئی ہیں، اور عوام 27 جولائی کو انشاءاللہ فیصلہ دے گی. اور فیصلہ دے کے ایک بار پتہ لگے گا کہ پاکستان کے اندر ریاست پاکستان اور اس کی جو اکائیاں ہیں وہ جمہوری
جمہوریت کے ساتھ چلتی ہیں, وہ کسی کی شخصیت پرستی کے ساتھ نہیں چلتی. ٹھیک. اچھا, آپ نے اندرونی لڑائیوں کا بھی ذکر کیا. لاسٹلی صرف میں پی ٹی آئی پر ایک سوال کروں گی اور ظاہر ہے کہ دیگر معاملات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو اندرونی لڑائیاں ہیں یہ بہت ساری پارٹیز کا حصہ ظاہر ہے رہتی ہیں, لیکن پی ٹی آئی انفارچونیٹلی اس کا سب سے زیادہ شکار ہے. اب چاہے وہ بانی سے ملاقات کا معاملہ ہو, چاہے وہ پھر کوئی کورٹس کے آرڈر ہوں, یا چاہے پھر وہ تاحیات بلو پاسپورٹس کا معاملہ ہو, اس کے حوالے سے بہت ساری لڑائیاں اپنے ہی اندر پی ٹی آئی کے گروہوں کی صورت اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں. اس کو آپ کہیں ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یہ پیک پکڑتی ہوئی ہی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ اریج, ان کے جیسے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ لوگ ایک پارٹی نہیں ہے, یہ ایک جتھا ہے, اور ہر بندے کی اپنی جو ہے 1.5 اینٹ کی ایک مسجد ہے. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ پاور ہمارے پاس ہونے چاہیے. اگر یہ سب اپنے بانی کے ساتھ جو ہے پورے متفق ہوتے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج شاید ان کی جو سٹریٹ پاور ہے اتنی مضبوط ہوتی کہ یہ اپنے مقاصد کو حاصل کر چکے ہوتے. اب ان کی جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں وہ اس ٹائم انہوں نے کہا کہ چلو گرمیاں آ گئی ہیں تو میں جا کے ناردرن ایریا کا ایک ٹور بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں ایک جو ہے نا وہ یہ بھی شو کر رہا ہوں کہ جی میں اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوئی ہوں. اب جب وہ وہاں پہ ناردرن ایریا میں جا رہی ہیں تو اکا دکا کو 20-25 لوگ ان کی گاڑی کے ساتھ ہوتے ہیں. وہاں کے جو لوکل ایم پی اے ایم این ایز ہیں انہوں نے بھی انہیں مسترد کیا ہوا ہے. اسی طرح ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک حلقہ ہے پی کے 71, یہ خیبر ضلع کے اندر آتا ہے, یہ ایڈجسٹنٹ ہے اس ٹائم سی ایم جو ہے ان کا کے پی کے سہیل افریدی کے ساتھ. وہاں کے جو عبد الغنی صاحب ہیں ایم پی اے, وہ ایک لیٹر لکھ رہے ہیں سی ایم کو کہ آپ کے بھائی جو ہے میرے حلقے کے اندر انٹرونشن کر رہے ہیں, آپ کا کزن ہادی ہے وہ انٹرونشن کر رہا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ وہ کوئی پبلک آفس ہولڈ بھی نہیں کر رہے, وہ پروٹوکول بھی انجوائے کر رہے ہیں, وہ پروٹوکول کے ساتھ ساتھ 21ویں اور 20ویں گریڈ کے آفیسرز کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو وہاں پہ ڈی گریڈ کر رہے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو اس ٹائم کہتے ہیں کہ جی ہماری تو پارٹی کے اندر بہت زیادہ جمہوریت ہے, اور ایسی اتھارٹی اور ایسا بل لے کے آئے ہیں اسمبلی کے اندر کہ جس کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان کو جو ہے نا ایک اس نہج پہ لے جائیں کہ اسی بنیاد کے اوپر صوبہ اور وفاق جو ہے وہ ٹکراؤ پہ آ جائے. اب آپ دیکھیں کہ جو پاسپورٹ کا اختیار ہے وہ وفاق کی گورنمنٹ کے اندر ہے اور وفاق جو ہے وہ پالیسی جو دیتی ہے. اب انہوں نے وہی بات ہوئی کہ ان کا جو قانون انہوں نے پاس کیا اس کی پاسداری وفاقی گورنمنٹ نے نہیں کی, کیونکہ وہ کراس دا بورڈ جتنے بھی صوبے ہیں ان کے مطابق چل رہے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے 1000 پاسپورٹ بن گئے ہیں, ہمیں اس کا جواب دیں. بھائی تم کون ہو؟ تم اپنے گریبان کے اندر جھانکو, اپنی کارکردگی کی بیس کے اوپر آگے بات کرو اور آگے بڑھو. جب تم کہتے ہو کہ جی ہماری چیزیں ماننے, جو نہ ماننے والی ہوتی ہیں اور فیڈریشن نہیں مانتی تو اس ٹائم آپ کو تکلیف ہوتی ہے. جی ٹھیک, کیونکہ پی ٹی آئی نے خود انقلاب کا نعرہ لگایا تھا اور اب وہ تمام تر حرکتیں کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, جو کہ انتہائی غلط ہیں. اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے پاکستان کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں, ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے بھی میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کاوشوں اور کوششوں کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ تمام تر کوئی خاطر خواہ نتائج مرتب ہو سکیں گے؟ اچھا, اس سے ایک چیز یہ پریڈکٹ ہوتی ہے کہ پاکستان نے مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان کی خاطر جو ہے بڑے ڈراسٹیکلی اور بڑے بولڈ سٹیپ لیے ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے اپنے سیاسی سٹیک کو پیچھے کر کے پاکستان کے مفاد کو آگے رکھا. قطر پاکستان کا ایک قابل اعتماد دوست ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون اس تعلق کو مزید مضبوط, فعال اور باہمی مفاد پر مبنی جو بنانے کے عزم کے ادا کرتی ہے. اور جہاں آپ یہ دیکھیں مستقبل کے جو ہمارے ریلیشن ہیں ان کے ساتھ بڑے مستحکم ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے دور از نتائج بھی سامنے آئیں گے. اچھا, لاسٹلی بس رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک مرتبہ پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے اور بلوچستان میں یکے بعد دیگرے 3 دہشت گردی کے بڑے حملے ہو گئے, اور اس کے بعد اب پوری قوت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر آپریشن کیا جا رہا ہے, اور جب تک اس علاقے کو کلیئر نہیں کیا جاتا یہ آپریشن اسی طرح جاری و ساری رہے گا. لیکن انفارچونیٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے قصور میں ایک جلسہ کیا اور انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹ بھی دے دی, اور وہ ظاہر ہے کہ ہماری فورسز سے متعلق تھی, اور فورسز کی قربانیاں تو ایسی ہیں کہ جس کو نہ تو آپ بھول سکتے ہیں اور نہ ہی ہم بھول سکتے ہیں. انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہے کہ ہم ایک آزاد فضا میں بیٹھ کر سانس بھی لے رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری رکھے
हुए या रियासत ने जो स्टांस लिया है, ये किस हद तक हार्ड स्टांस और आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रियासत और भी इस तरह के इकदाम उठा सकती है? जी अरीज, आप बजा फरमा रही हैं। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर एक जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इसका पूरा इम्पैक्ट आ रहा है। और जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इस माहौल के अंदर जो हमारी लीडरशिप है, चाहे वो सियासी लीडरशिप हो और अस्करी लीडरशिप हो, ये सारे मुतफिक हैं और इन्होंने पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी से पाक करने के लिए बड़े हार्ड एंड फास्ट जो है वो इकदामात भी किए हैं और डिसीजन भी लिए हैं। इसी की पादाश के अंदर आप जानती हैं कि ऑपरेशन शाबान का जो आगाज कर दिया गया है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर जो है पाक फौज, एफसी, बलूचिस्तान पुलिस और दीगर सहूलतकारों का जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो अपना मुश्तरका हिस्सा ले रहे हैं और ये ऑपरेशन कर रहे हैं। जहाँ तक बात है अस्करी लीडर अपनी सियासी लीडरशिप की, जो इस टाइम अपने बयानात को दे रहे हैं, मेरी नज़र के अंदर ये वक्त जो है हमें यकजहती का जो है हमें यकजह होके पाकिस्तान की खातिर खड़ा होना चाहिए। हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं सियासी तौर पे, उन्हें हमें इस टाइम पसे पश्त रखना चाहिए और पाकिस्तान की खातिर हमें हर चीज़ को साइड पे कर देना चाहिए। जहाँ तक मौलाना का जिक्र है, मौलाना साहब हमारे एक जय्यद और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर पूरी गहरी नज़र भी रखते हैं और गहरी जो है उनकी ग्रिप भी है। लेकिन इस मौके के ऊपर उनका जो बयान है वो बड़ा अलार्मिंग है। लेकिन इंशाल्लाह जो हमारी टॉप लीडरशिप है वो उनके इस बयान को जो है वो सीरियस लेगी और उसमें अपना किरदार अदा करते हुए मौलाना को इंशाल्लाह ये जो हमारा ऑपरेशन शाबान स्टार्ट हुआ है उस पर कायल करके पाकिस्तान को मजबूत करेंगे और रियासत पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।